اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا اور بدری صحابہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں اور روم کی فوجوں کے درمیان لڑائی نے طول پکڑ لیا۔ قیصر روم مسلمانوں کی بہادری اور ثابت قدمی پر حیران ہوا اور حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو حاضر کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں اور پاؤں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ قیصر روم نے ان سے بات چیت شروع کی، ان کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ قیصر روم کہتا ہے نصرانیت قبول کر لے، تجھے رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں۔ قیصر روم کہتا ہے نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت تجھے دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں۔ قیصر روم کہتا ہے نصرانیت قبول کر لے، آدھی سلطنت دوں گا اور تجھے حکمرانی میں بھی شرکت کروں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اگر تو مجھے اپنی ملکیت، اپنے آبا و اجداد کی ملکیت، عرب و عجم کی حکومتیں بھی دے دے، پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے دین سے منہ نہیں موڑوں گا۔ قیصر روم غضبناک ہوا اور کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے اختیار ہے۔ قیصر روم نے حکم دیا ان کو ایک ستون پر لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کی جائے، پھر اس کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے میں سے ایک بات کا اختیار دیا جائے۔ جب قیصر روم نے دیکھا کہ اس سے بھی بات نہیں بنی، وہ کسی حال میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو حکم دیا کہ قید میں ڈال دو، کھانا پینا بند کر دو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ پیاس اور بھوک سے موت کے قریب ہو گئے۔ تو قیصر روم کے حکم پر شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ میں جس حال میں ہوں اس وقت یہ حلال ہے، مگر کفار کو خوش کرنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ یہ بات قیصر روم کو بتائی گئی تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین کھانا لانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک حسین و جمیل لڑکی کو اس کے پاس بھیجا گیا کہ اس کو چھیڑے اور فحاشی کا مظاہرہ کرے۔ اس لڑکی نے بہت کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ جب قیصر روم کا ہر حربہ ناکام ہوا اور وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مایوس ہوا تو ایک پیتل کی دیگ منگوائی اور اس میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دیگ کے سامنے لایا گیا اور ایک اور مسلمان قیدی کو زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا اور ان کو اٹھا کر اس ابلتے تیل میں ڈال دیا گیا، جس کی چیخ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی اور تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک بار پھر قیصر روم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور نصرانیت قبول کرنے اور اسلام چھوڑنے کی پیشکش کر دی، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ قیصر روم غصے سے پاگل ہونے لگا اور حکم دیا کہ یہ دیگ میں موجود تیل اٹھا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ڈال دیا جائے۔ جب قیصر روم کے کارندوں نے یہ دیگ کھینچ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب کیا اور اس کی تپش کو محسوس کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ کی ان خوش نصیب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے جن آنکھوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر قیصر روم خوشی سے جھومنے لگا اور کہا عیسائی بن جاؤ، معاف کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ قیصر روم کہتا ہے پھر رویا کیوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے جو اس دیگ میں ڈالی جائے گی،
میری یہ تمنا ہے کہ میرے سر کے ہر بال کے برابر جان ہو، وہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں نکلے۔ یہ سن کر کیسر روم نے مایوسی عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا یہ ممکن ہے تم میرے سر کو بوسہ دو اور میں تمہیں رہا کر دوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرتے ہو تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر روم کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ دوسرے مسلمانوں کو رہا کرنے کے لیے اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان رہا کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول پہ بٹھایا اور فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر مجمع مسلمانوں نے بوسہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ایسی اچھی اور دینی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے وابستہ رہیے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔